من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفرغ المنع والجمود ولا يؤتيه العطاء والجود، إذ كل معت منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه، هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي والأبتحي التهامي السيد البهي والسراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد سيدنا وسيد الكونين جد الحسن والحسين خاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه القرآن وخطابه الرحمن وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. کلام الہی کی جن آیات کو پچھلے کئی دنوں سے سورہ آل عمران سے تلاوت کا شرف حاصل کر رہا تھا، آج ایک اور آیت ان آیات میں اضافے کے طور پر شامل کی ہے، اور آغاز سخن اگرچہ موضوع وہی رہے گا کہ اعتصام باللہ کیا ہے، اللہ سے اگر کوئی لگاؤ پیدا کرے یا اپنا تمسک کرے یا اپنی لگن لگائے تو کیسے لگائے، اور اس کے درجات کیا ہیں، اور اس میں مقام معصوم کیا ہے۔ ایک اعتصام ہمارا ہے، ایک عالم ہے، ایک جاہل ہے، ایک معرفت والا ہے، ایک بے معرفت کے ہے، اور ایک معصوم کا اعتصام ہے اللہ کے ساتھ۔ اللہ نے وعدہ یہ کیا ہے، اور جو قرآن مجید کی جس آیت تو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا اس کا ترجمہ یہ ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہمارے لیے ہماری راہ میں یا حق کی راہ میں تلاش کے لیے نکلیں گے، کوشش کریں گے، اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ ہم اپنے سبل کی، اپنے راستوں کی ان کو ہدایت کر دیں گے، یہ اس کا وعدہ ہے۔ ایک مقام پر ارشاد ہوا وَلَوْ شَاءَ، اگر اللہ چاہتا لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، تم سب کی ہدایت کر دیتا، مسئلہ ہی تمام ہو جاتا۔ یہ سب جو افتراقات ہیں، اختلافات ہیں، یہ سب کے سب نہ ہوتے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے اگر میں ایسا کر دیتا تو پھر تمہارا امتحان کس طرح سے ہوتا۔ چاہتا تو اس کی طاقت میں ہے
اس کی قوت میں ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، اگر وہ جو چاہے کہ ولو شاء لہداکم اجمعین، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کی ہدایت کر دیتا، سب کو ہدایت پر، جس طرح سے اس نے اور مخلوقات کو بالجبر ایک خاص راستے پہ رکھا ہے۔ جس طرح اس نے ملائکہ کو بنایا تو ملائکہ جس کو جو جو کام جس کے ذمے لگا ہے وہ کر رہا ہے۔ اب جو روز ازل سے تخلیق کے یوم اول سے لے کر آخر وقت تک، جب تک اس کی زندگی ہے، جب تک اس کو زندہ رہنا ہے، وہ کام کرتا رہے۔ یہ میں گفتگو کل اور پرسوں کے خطاب سے بھی یہ بات بتا رہا تھا کہ کچھ ملائکہ جو ہے ان کی ڈیوٹیز لگی ہیں، اور ہمیں چونکہ دکھائی نہیں دیتا، اور بہت سے ہمارے روحانی پہلو علم کے ایسے ہیں کہ ہمارے ان کا ادراک ہمیں کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جس مادی دنیا میں ہم رہتے ہیں اسی میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ حالانکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک قول جو میں اس وقت بتاتے رہ گیا، اور یہ قول بتاتے ہوئے میں نے آپ کو فضیلت زیارت قبور مومنین کی طرف لے گیا۔ آپ کو اگر یاد ہو کہ لوگ میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ماشاءاللہ زیادہ تر تو لوگ وہی ہیں جو روز اول سے ہمارے ساتھ ہیں، اور یہ میرے لیے ایک اطمینان بخش بات بھی ہے، کیونکہ اس طرح سے پچھلی تقاریر سے کنیکٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے، مجھے اپنے موضوع پر چلنا، میں کہاں کہہ رہا ہوں، کیا میں نے پہلے کہا تھا، تو یہ اس کوشش میں مجھے زیادہ آسانی سے کامیابی ملتی۔ تو آپ ایک مرتبہ پھر درود زور سے پڑھیے تو میرے اندر پھر انسپریشن مزید پیدا ہو، میں آپ سے کنیکٹ ہوں۔ ارشاد معصوم ہے کہ جب کبھی آپ اپنے بزرگوں کی، مومنین کی قبور کے زیارت کے لیے قبرستان جاتے ہیں، میں آپ کو صرف اللہ کی اور خالق کائنات کی عظیم الشان طاقت اور قدرت کا ایک مظاہرہ بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے وہ تخلیق، اس کا عمل تخلیق مسلسل جاری ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اور آپ جو جہاں جہاں انسان بستے ہیں بس انہی کی تخلیق ہو رہی ہے، اور وہ بچے پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں، اور انسان دنیا کی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس اضافہ انسانوں کی آبادی کے ساتھ ساتھ ملائکہ کی آبادی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے مسلسل۔ ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ بس بنا دیا تھا تو بس وہی بنے ہوئے ہیں، ملائکہ بھی مسلسل بنائے چلے جا رہے ہیں۔ اس کا ثبوت اس حدیث گرامی سے ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ امام فرماتے ہیں کہ آپ جائیں قبرستان میں تو جہاں سورہ فاتحہ عام طور پر پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، یہ تمام جو آپ فاتحہ پڑھ کے اور دیتے ہیں، اس میں ثواب اس کا ہدیہ کرتے ہیں آپ اس کی روح کو، اور وہ روحیں جو آپ کے اور ہمارے مردوں کی قبرستان میں ہیں ان کو اجازت ملتی ہے جمعرات اور جمعے کے دن واپس آنے کی۔ تو اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کا وہ سلام بھی سنتے ہیں۔ اسی طرح سے جو کچھ آپ ان کے لیے عمل کریں، کوئی کسی نے حج بدل کیا، کسی نے زیارت معصوم کی خاطر نیابت کی، ابھی میں زیارت پہ گیا ہوا تھا تو وہاں کئی لوگوں نے فون کیا کہ مولانا صاحب آپ وہاں ہیں، تو کسی نے کہا میری دادی کی طرف سے ایک طواف کر دیجیے گا، کسی نے کہا میری طرف سے یہ زیارت کر کے۔ تو یہ نیابتیں ہیں جن کو موقع نہیں ملا، جن کو موقع مل رہا ہے، اور جہاں جہاں جیسے جیسے ہو سکتا ہے لوگ اب اس اجر کو، ثواب کو ان تک پہنچا رہے ہیں۔ کیونکہ اجر اور ثواب کے لیے دیکھیے بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جو چلے گئے تو ان کا کھاتا ختم ہو گیا۔ ان کا کھاتا، ایک کھاتا ختم ہوا ہے۔ دنیا میں آپ کے پاس 2 کھاتے ہیں، ایک عقیدے کا کھاتا ہے، دوسرا عمل کا کھاتا ہے۔ تو والذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی ایک منزل ایمان ہے اور ایک عمل صالح کی منزل ہے۔ ایمان کی منزل ختم ہو جاتی ہے، یعنی جو بندہ مر گیا، جس حالت میں مرا، اگر وہ حالت کفر میں مرا تو کافر ہی اٹھے گا، اگر حالت ایمان پہ مرا تو مومن اٹھے گا۔ وہ اگر حالت ایمان پر مرا، لیکن جو حالت ایمان پہ مرا اس کا نامہ عمل ابھی تک کھلا ہوا ہے۔ اس لیے کہ قرآنی آیات بھی اور پیغمبر کی احادیث اور ائمہ کے فرامین اس بات پر دلیل دیتے ہیں، اس بات پر دال ہے کہ آپ مستقل فرمایا گیا کہ جو اولاد صالح ہے وہ باقیات الصالحات میں 2 چیزیں، ایک آپ کی اولاد جو نسلی اعتبار سے آپ کی کنٹینیوٹی کا سبب ہے، آپ کو جاری رکھنے کا سبب ہے، اور دوسرے اعمال صالح جو آپ نے انسان کی، اپنی قوم کی، اپنی کمیونٹی کی خدمت کی خاطر کیے ہیں، وہ چلتے رہیں گے۔ ابھی مجھے آپ یقین کیجیے تھوڑی دیر پہلے میں یہاں بیٹھا ہوا تھا تو شیرازی صاحب جب خطاب کرنے لگے تو مجھے بہت شرم آ رہی تھی،
اللہ گواہ ممبر میں بیٹھا ہوں، جب انہوں نے کہنا شروع کیا پہلے تو مجھے ڈر لگا. انہوں نے کہا کہ اس دفعہ کا اشرا جو ہے وہ بڑا مہنگا پڑ رہا ہے. میں نے سوچا مولانا کی بات آئی، یہ تو بڑی بات. انہوں نے کہا آپ کہیں گے ہم نے پاکستان سے مولانا کو بلایا، کربلا سے انوائٹ کر کے بلا کے لے آئے، تو یہ بڑے مہنگے مولانا ہمیں پڑ رہے ہیں. تو لیکن خدا کا شکر ہے کہ وہ میرا شک درست نہیں ثابت ہوا. انہوں نے اور رخ کسی اور طرف مہربانی کر کے مہمان کی عزت رکھی، انہوں نے کسی اور طرف کر دیا. لیکن عزیزان گرامی بہرحال وہ کوئی بھی آپ کسی کو بھی بلائیں، کوئی بھی اپنے گھر بار کو چھوڑ کے آئے گا، ثواب اس کا سب اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے مہمان کی خدمت بھی کرنی ہوتی ہے. پھر ایک جگہ بھی چاہیے، وہاں بیٹھنا بھی ہے، اور اس ذکر کو اگر جس میں خیر کثیر ہے اور آپ کو یقین ہے کہ یہی آپ کی شفاعت کا ذریعہ بھی ہے، کیونکہ ہمارے علماء اور مفسرین نے اور معصومین نے بتایا کہ نمازوں میں کوتاہی ہو سکتی ہے، وضو میں کوتاہی ہو سکتی ہے. 30 روزے بھی رکھے معلوم ہو ایک بھی قبول نہیں ہوا، 50,000 نمازیں پڑھی معلوم ہو سکتا ہے کہ ایک بھی نہ ہو، لیکن جہاں پوری گارنٹی ہے اور وہ یہ ہے کہ غم حسین میں شرکت کی وجبت لہ الجنہ، تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. تو جہاں جنت واجب ہو رہی ہو اس کو ایک مکان چاہیے. وہ امام کی جو بارگاہ بنانی ہے، وہ امام کی بارگاہ کیا ہے؟ عام لوگوں کے نزدیک ان کو تو پتہ نہیں ہے، آپ کو تو اس بات کا پتہ ہے کہ ہماری امام کی بارگاہ میں یا امام کی جو مجلسیں ہیں، 6ٹھی مجلس میری چل رہی ہے، خدا گواہ اور آپ لوگ اس گواہی کے ساتھ ساتھ میرے گواہ آپ بھی ہیں میرے ساتھ، کہ ہم نے کیا کیا ہے. آیات قرآنی کی تلاوت کی ہے، محمد مصطفیٰ کی شان بیان کی ہے، علی مرتضیٰ کی ولایت کی گفتگو کی ہے، اور نماز اور روزے کے مسائل حل کیے ہیں. یہ بتایا ہے کہ نماز عشق کس طرح پڑھی جاتی ہے، یہ بتایا ہے کہ دین پر ثبات قدم کس طرح رکھا جاتا ہے. یہ سب کچھ یہی گفتگو ہے نا. جب بھی حسین کی گفتگو ہوتی ہے، کسی اور منزل پہ آپ چلے جائیے، بخدا جائیے پوری کائنات کا مطالعہ کیجئے، دیکھیے بڑی کائنات میں عجیب و غریب چیزیں ہیں. کسی رمضان کا ہو، کوئی عید میلاد النبی کا ہو، کوئی شبینہ ہو، کچھ ایک خاص انداز میں اس پہ گفتگو ہے، اور وہ سب کے سب اپنے اندر ایک محدودیت لیے ہوئے ہیں. مگر حسین کا غم اور حسین کی مجلس لامحدود ہے. وہ توحید بھی ہے، اس میں رسالت بھی ہے، عدالت بھی ہے، نبوت بھی ہے، اس میں امامت بھی ہے، اس میں قیامت کا ذکر بھی ہے، دنیا کے مسائل بھی ہیں، آخرت کے مسائل بھی ہیں، ہر ایک شے اس میں. کوئی صاحب مجھے فون پہ بتا رہے تھے کہ ہم فلاں مجلس میں گئے تھے، وہاں وہ حج کے مسائل بیان کر رہے تھے. کسی نے کہا کہیں گئے تھے، وہاں وہ پردے اور حجاب کے مسائل بیان کر رہے تھے. مولانا آپ کس چیز کے مسائل بیان کر؟ میں کہا میں فقیر آدمی، جو مجھ سے ہوتا ہے سلسلہ، وہ کہیں کہیں مسائل بیان کرتا ہوں. جب مسائل بیان کرتے کرتے خیال آتا ہے کہ یہ ذرا خشک ہو رہا ہے مسئلہ، اور مسئلہ تو یہاں میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو مسئلہ تو سب کچھ پتا ہے، حجاب کا بھی پتا ہے، حج کا بھی پتا ہے، نماز کا بھی پتا ہے. تو میں بحیثیت ایک طبیب کے یہ سوچتا ہوں کہ ان کو اور چیزوں کی ضرورت اتنی زیادہ نہیں ہے، ان کو اصل میں وٹامنس کی کمی ہے، ان کو طاقت کا انجیکشن چاہیے. تو مولا علی کا ذکر چھوڑ دیتا ہوں اور ذکر شروع کرتا ہوں. اور محمد آل محمد صلوات. اور یہ ذکر اس لیے ضروری ہے، وہ مولا علی کا ذکر ہو، مولا حسین کا ذکر ہو، کہ ایک قوت عطا کرتا ہے، ایک ایسی قوت جس سے پھر دنیا کی ہر چیز سے، ہر بیکٹیریا سے، ہر قسم کی حفاظت سے آپ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، آپ اس کو اپنے دفاع کے لیے. تو اگر آپ کو اس صدقہ جاریہ میں شریک ہونا، میرا خیال ہے اس کو بار بار مجھے اپنی تقریر میں بھی اس پہ وقت لگاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے. بہرحال میں تو شرائی صاحب سے آتے ہی میں نے کہا تھا کہ میں نے مصلی عبادت پر سجدہ شکر میں اور معبود کے سامنے جو حسین کا معبود ہے، جس کو میں کہتا ہوں یا رب الحسین بحق الحسین، ہے حسین کے رب، تجھے حسین کا واسطہ. میں اگر کہوں معصوم عابدی کے رب، تو اس رب کی کیا فضیلت ہے؟ وہ ہر ایک کا ویسے تو رب ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. ہر پالنے والا ہر ایک جانور بھینس کو بھی پالتا ہے، وہ گدھے کو بھی پالتا ہے، وہ خنزیر کا بھی خالق ہے. عزیزان گرامی، اس کی عظمت بتانے کے لیے ہمیں عظیم ترین شخصیت کو لینا ہوگا. اس لیے معصوم نے کہا کہ جب دعا کرو یا رب الحسین، اے حسین کے رب، بحق الحسین، عشق صدر الحسین، بظہور الحجہ،
دعا بھی کیا مانگی ہے؟ یہ نہیں مانگی مجھے اتنی روٹیاں دے دو، اتنے پیسے دے دو، اتنے ڈالر دے دو. کہا اے پروردگار جو حسین کا پروردگار ہے، تجھے حسین کا واسطہ، حسین کے دل کو سرور عطا فرما. کس چیز سے سرور عطا فرما؟ حسین کے آقا کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، دعا کرنے والوں میں شریک ہو رہے ہیں. دعا اپنی مغفرت کی تو ہم سب مانگتے رہتے ہیں، لیکن وہ درجہ کتنا بڑا بلند درجہ ہے. کہاں جا رہے ہیں؟ عشق صدر الحسین بظہور الحجہ، حجت قائم کے ظہور کی دعا کر رہے ہیں. جب بھی آپ اپنے آقا اور مولا کے پاس جاتے ہیں نا تو آپ کو کیا ہدایت ملتی ہے؟ جب کبھی مایوسیاں چھا جائیں، جب کوئی سامنے کچھ سبیل نظر نہ آتی ہو، جب پریشانیاں ہو، ضعف ایمان ہو، ایمان ضعیف ہوتا دکھائی دے رہا ہو، ایسا لگے کہ چیزیں اب آپ کے قابو سے باہر ہیں، تو کہا الدعاء سلاح المومن. گھبرانا نہیں، دعا کی منزل پہ چلے جانا. وَمَا يَعْبَوْ بِكُمْ، قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ تم کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ اللہ کہہ رہا ہے رسول ان سے کہہ دو اگر تم لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعا نہ ہو، جو تمہیں ہم نے تعلیم کی ہے نا اور ہمارے نمائندوں نے بتایا کہ دعا کیا کرو اللہ سے لو لگانے کے لیے، اگر تمہاری دعائیں نہ ہو تو پھر ہم تمہیں کسی خاطر میں لگائیں. یہ دعا بتا رہی ہے کہ اللہ کے سامنے جھکنا ہے، دعا بتا رہی ہے کہ کس سے دعا کا سلیقہ سیکھنا ہے. یہ دعاؤں کی منزل ہے. اسی منزل پر ایک جملہ آتا، کیونکہ میری عادت ہے اور میرے سننے والے اس بات سے آگاہ ہیں کہ وقتاً فوقتاً بہرحال ایک جناب سید سجاد کی فرزندی کا ایک شرف بھی مجھے حاصل ہے عابدی ہونے کی وجہ سے. اور اس کا ایک طرح امتیاز یہ ہے کہ اہل بیت کی عطا کی ہوئی دعاؤں کو عام کیا جائے. اور دعائیں کیا ہیں؟ اللہ سے لو لگانے کے طریقے. نماز غفیلہ آپ نے بہت سے لوگوں نے سنی ہوگی، اور اگر نہیں سنی تو بہرحال جو سن رہے ہیں آپ، خدا ان کو اور ان کی اور میری توفیق میں اضافہ فرما دے. اور جب بھی آپ نماز غفیلہ پڑھیں میں اس کی فضیلت آپ کو بیان کر دیتا ہوں اپنے جد اور سادات کے جد جناب سید السجاد امام زین العابدین علیہ السلام. بس یہ دعا بتا کے پھر میں واپس اپنی منزل کی طرف، اپنے راستے کی طرف پلٹ جاؤں گا. مگر یہ دعا اس لیے ضروری ہے کہ یہی خصوصیت ہے اس مسلک کی. اور جب یہ دعائیں کرنے کے لیے بھی آپ کو کوئی جگہ چاہیے. یہ آپ کا مسلک ہے جو اجتماعی دعاؤں کو فروغ دیتا ہے. مل کے کرو. لوگوں کے پاس احادیث موجود ہیں مگر وہ مل کے نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں نہیں اس میں تو عجیب بات لگتی ہے مل کے. کیوں مل کے اس لیے نہیں کرتے کہ ان کے ہاں دعا کی اہمیت نہیں ہے. ہمارے پاس تو دعا کی اہمیت اس لیے، جیسے میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ اگر تمہاری دعائیں نہ ہو تو پھر تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں اللہ کے نزدیک. اس لیے ان کے لیے ایک جگہ بھی چاہیے، وہ امام خانہ بھی چاہیے، امام بارگاہ بھی چاہیے. اور یہ جو اصل میں اگر ہم سب مل کے غور سے دیکھیں، اور میں تو مولا سے یہی کہہ رہا تھا، مولا نہ معلوم سال کے اور دنوں میں یہاں کیا کیا اور ایکٹیویٹی ہوتی ہوگی. تھوڑی دنوں کے لیے تو ہم نے اس کو امام بارگاہ بنا لیا ہے. خدا بندہ یہ ہمارے ورجینیا کے مومنین کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں، پروردگار تجھے حسین کی عظمت کا واسطہ ان کی کوشش کو کامیاب کر دے. ایسی جگہ دے دے جو پاک و پاکیزہ ہو، طاہر و مطہر ہو، جو طاہرین کے ذکر کے لیے مخصوص ہو جائے. اگر آپ کو امام علی سینٹر مل جاتا ہے تو آلریڈی وہ اسی کے لیے مخصوص ہے. ماشاءاللہ مجھے زیادہ آپ کی لوکل پالیٹکس یا لوکل اس میں نہیں جانا، مجھے صرف ایک گفتگو اس عنوان سے کرنی ہے. میں تو ایک مسافر آدمی ہوں نا، مہمان ہوں، آپ کے پاس آیا، آج ہوں کل نہیں ہوں گا، لیکن دعا ہمیشہ کرتا رہوں گا. اس لیے کہ یہ دعا اس لیے ضروری ہے کہ ایک مقام ایسا ہو جائے جو صدقہ جاریہ ہے، اور جس نے آج اس کے لیے چند پیسے دے دیے. آپ یہ انداز نہیں کر رہے، آپ نے اس میں $100 دے دیا. $100 کی حیثیت کیا ہے؟ آپ تھوڑی دیر ایک ریسٹورنٹ بجائے اڑا کے باہر نکل آتے. کسی نے 200 دے دیے. ایسے بھی مومن ہیں، خدا کی قسم ممبر میں بیٹھا ہوں. ایک دفعہ اپیل کر کے گیا، دوسرے دن ایک صاحب نے مجھے فون کیا کہ رات کو ایک صاحب آئے تھے، کہنے کہ یہ $100,000 کا چیک ہے. تو میں چونکہ میں نے یہ مناظر اپنی آنکھ سے دیکھے تو میں اللہ سے توقع رکھتا ہوں کہ اے حسین کے رب، تو کشف کرب حسین کے لیے اور سرور قلب حسین کے لیے اس جگہ پر بھی امام کی ایک جگہ کو اور مستقل کرنے کے لیے یہ ذکر آپ کا چلتا رہے، اور آپ لوگ جہاں جہاں دامے درمے سخنے جو کچھ کر سکتے ہیں. اور خدا آپ کے قائدین کو جو انتظام کر رہے ہیں ریا سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، اور بس دل کے ساتھ اپنا جو
تعلق ہے نا قلبی، وہ چلتا رہے، اور جہاں کہیں مشکل ہو ایک مقام ملے گا وہاں جب اکٹھے ہوئیے گا تو اس خاطی اور گنہگار کے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ میرے اور میرے والدین کی خطاؤں کو بھی بخش دے۔ اور جہاں جہاں مومن کے لیے، دیکھیے پیغمبر کی اولاد کا فرمان ہے کہ آپ کو بتایا ہے کہ دعا کا سلیقہ یہ کہ پہلے مومن کے لیے دعا کرو پھر اپنے لیے دعا کرو، پہلے دوسرے کے یبن رسول اللہ۔ یہ کیوں ہے اس کا راز؟ کہا اس لیے کہ اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے جب مومن کسی اور کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو میرے فرشتوں، اس لیے میں نے آدم کو پیدا کیا تھا، کہ اپنی ذات سے پہلے اوروں کے لیے دعا کر رہا ہے، تو اس کی دعا اوروں کے حق میں بھی قبول کرو اور اس کی اپنی جو دعائیں ہیں وہ بھی مستجاب۔ یہ عزیزان گرامی، تو دعائیں نماز قفیلہ کی طرف کوئی شخص ایک آیا، کس کے پاس آیا؟ امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس۔ 2 رکعت نماز ہے عزیزان گرامی، یہ نماز ہی دعا بھی ہے، نماز بھی ہے، صلاۃ بھی ہے۔ پیغمبر کی اولاد نے اسی طرح سے نماز کو رواج دیا ہے اور نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ جس کو آقا اور مولا قرار دیں کہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہم بھلا کیسے اس سے دور جا سکتے ہیں؟ ان کا حکم آنکھوں میں، بھائی نماز، ہاں البتہ وہ نماز نہیں ہے جس کے سجدے میں سجدہ حسین آپ کے ذہن میں نہ ہو۔ ہاں آپ تو منسلک ہو رہے ہیں نا، اپنے آپ کو تمسک کر رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، وہ نماز سجدہ شبیہی کو یاد کرنے کے لیے سجود کو جاری رکھنا اور نمازوں کا قیام عمل میں لانا بہت ضروری ہے، یہ حسین کے مشن کا حصہ ہے۔ اور دیکھیے کون شخص آیا ہے؟ ایک یزیدی فوج کا شخص ہے۔ اب مجھ سے کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ آپ اتحاد اسلامی کی باتیں کرتے ہیں، آپ دوسروں کو بہت زیادہ وہ اہمیت دیتے ہیں۔ میں نے کہا دیکھیے آئیے پیغمبر کی اولاد کے پاس چلتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اس لیے پیغمبر کی اولاد یہ کہہ رہی ہے کہ عزیزان محترم، میرے عزیز چاہنے والوں ذرا غور کرو، یہ ہماری وراثتیں ہیں جن پر دنیا نے قبضہ کر لیا ہے۔ یہ کعبۃ اللہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ مدینہ منورہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ مکہ کہاں چلا گیا؟ اللہ تمہاری حمیت اور غیرت کا امتحان لے رہا ہے۔ بڑے بڑے مراکز سب کن کے ہاتھوں میں چلے گئے اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تمہیں کافر کہتے ہیں، جبکہ باقی ماندہ جو ایمان ہے وہ مومنین کا، اللہ کے پیغمبر کے اور ان کی آل کے چاہنے والوں کا ہے۔ ہم اس لیے چھوڑ نہیں سکتے اس کو یہ کہہ کے کہ ان کا کیا ذکر کرنا ہے۔ بھائی ان کا ذکر، یا تو ان کو ہم نے واپس لانا ہے، جیسے پیغمبر کی اولاد نے اپنا خون دے کے ثابت کیا اور بتایا کہ ہمارا درس ہے، ہمارے خون کی طرف جب توجہ جائے گی تو تمہیں خیال آئے گا کہ ہم چاہتے کیا تھے۔ ہم قبضہ نہیں چاہتے تھے، ہم ہدایت کرنا چاہتے، تمہیں پتہ چلے کہ حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی آیا تو راستہ کھلا رہا، راستے کو کبھی بند نہیں کیا۔ جتنے بھی افتراق کے راستے تھے، کسی نے کہا نہیں یہ شیعہ یہ سنی یہ لائنز، کبھی آل محمد نے ان لائنز کو ڈرا نہیں کیا۔ ہاں یہ سب یہ کہا، اسی لیے آپ حدیث کے ساتھ الفاظ کو غور سے دیکھیں، وشیعتنا ومحبینا۔ میں کبھی کبھی اس میں غور کرتا ہوں تو میرے ذہن میں آتا ہے، آپ کو اور علماء نے بھی بتایا ہوگا کہ آپ کہا کہ اس میں شامل ہوں گے جس میں فضیلت بیان ہو رہی ہے حدیث کے ساتھ، تو کہا ہمارے شیعہ اور ہمارے محب۔ میں نے غور کیا تو لفظ شیعہ پر جب غور کیا تو معلوم ہوا تو میں شیعہ ہونے کی ڈیفینیشن پر تو پورا اترتا نہیں۔ کیوں نہیں اترتا؟ چلیے حذیفہ یمانی سے پوچھتے ہیں، حدیث رسول ہے، بین المسلمین شیعہ سنی سب اس کو مانتے ہیں کہ حذیفہ یمانی نے ایک حدیث کو روایت کیا ہے کہ پیغمبر کے پاس آپ تشریف لائے۔ آپ میرے ساتھ ساتھ ہیں نا؟ میرے ساتھ ساتھ رہیے گا انشاءاللہ۔ کہیں گے کہ یہ مولوی بھی عجیب ہے، ابھی ہمیں دعا بتا رہا تھا، پھر لیکن دعا سے پہلے اس کے آداب ضروری ہوتے ہیں نا، نماز سے پہلے وضو ضروری ہوتا ہے۔ ایسے تو نہیں کھڑک سے جا کے آپ نماز کی شروع کرتے تھے، پہلے آپ کو وضو کرنا ہے، پہلے آپ نے اپنے ذہن کو۔ تو میری بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس سے پہلے کی جو چیزیں ہیں، جو تمہیدات ہیں، جو اس کے ساتھ ساتھ ہیں، جو ضروری باتیں ہیں وہ کرتا چلوں۔ تو ابھی میں آپ سے گزارش یہ کر رہا تھا، وہ اگر آپ مجھے یاد کرا دیں کہ میں کیا گفتگو کر رہا تھا تو میں آگے بڑھوں انشاءاللہ۔ جی ہاں، ان کی حدیث کا ذکر کر رہا ہے۔ ایک وقت انہوں نے دیکھا کہ جناب علی مرتضیٰ کے ساتھ کچھ لوگ ہیں جو سفر کر رہے ہیں ایک ریگستان سے ریت، آپ نے بڑھ کے ان کو جوائن کرنا چاہا۔ اب جب جوائن کرنا چاہا تو ریت پر جو قدموں کے نشان پڑ رہے تھے وہ انہوں نے گننے شروع کیے۔ آدمی ہیں 6،
ایک آدمی آگے ہے اور ان کا نام نامی ہے مشکل کشائے عالم خطیب ممبر سنونی حسنین کے بابا حضرت علی ابن ابی طالب. ان کے پیچھے چلنے والوں میں سلمان فارسی ہیں، مقداد ہیں، مقداد ابن اسود کندی ہیں، ابو ذر ہیں، عمار ہیں، گویا 5 اور آدمی ان کے پیچھے چل رہے ہیں. حذیفہ چاہ رہے ہیں کہ اس عظیم الشان مقدس گروپ میں شامل ہو جائیں. حذیفہ آتے ہیں، ان کے ذہن میں آتا ہے کہ میں دیکھوں کہ یہ کس طرح سے ترتیب سے ریت پر نقوش پا ہیں ان سب لوگوں کے، ان کو دیکھنا شروع کرتے ہیں. اب جو گنتے ہیں تو نقوش پا 5 ہیں، 6 نہیں. بندے 6 ہیں. آپ تو پہنچ گئے، جو ماشاءاللہ معرفت والے لوگ ہیں ان کو مجھے زیادہ محنت بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ پہنچ گئے وہاں. حذیفہ آئے رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ میں نے عجیب بات دیکھی. کہا کیا دیکھا؟ کہا آپ کے بھائی تھے، ہمارے مولا، ہمارے امیر المومنین آگے تھے، پیچھے 5 لوگ تھے. میں دیکھ رہا تھا کہ 6 نشان ہونے چاہیے تھے لیکن نشان 5 تھے. تو آپ نے مسکرا کر کہا تم نے سلمان کو قدم رکھتے ہوئے دیکھا تھا؟ آپ سمجھ گئے نا؟ تو اگر سمجھ گئے تو پھر ایک نعرہ حیدری مجھے بھی سنا دیں. میں تو آپ سے صرف اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ میری تھکن دور ہو جائے اور مجھے بھی وہ انسپریشن مل جائے. اس لیے کبھی کبھی آپ اب اگر جو نہیں سمجھے تھوڑی سی اور وضاحت کر دوں. آپ نے کہا سلمان کو دیکھا ہوتا، سلمان ہو بہو اس نقش پر جہاں علی کا قدم پڑتا ہے اپنے قدم اسی قدم پر رکھتے ہیں، اس طرح کہ وہ 5 قدم دکھائی دیتے ہیں، 6واں نشان دکھائی بھی نہیں دیتا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں یا علی یا سلمان کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے نا جب آپ نے کہا تھا یہ پوری حدیث جس کا ذکر سیاستہ میں اور بخاری میں موجود ہے، یا علی انت و شیعتک هم الفائزون. یا علی تو اور تیرے شیعہ جو تیری پیروی کرتے ہیں وہ فائز ہیں قیامت کے دن. اور یہ رسول پاک اپنی حیات طیبہ میں کہہ رہے ہیں ابھی تک کوئی شیعہ مسلک بطور فرقے کے سامنے نہیں آیا ہے، مگر علی کی پیروی کرنے والے کو رسول اپنی زندگی میں بشارت جنت دے رہے ہیں فائز ہونے کی. اور وہ ہے سلمان فارسی. اس سلمان فارسی کا ذکر آ گیا تو پھر اس تمہیدات میں یہ بھی ذکر کرتا چلوں کتنی منزلت ہے ان کی. ابھی میں گیا ہوا تھا عزیزان گرامی مدائن میں، ان کا مزار مقدس ہے اور جب بھی کبھی مولا مجھے وہاں لے جاتے ہیں میرا دل سلمان کی طرف لگا رہتا ہے کیونکہ مجھے سلمان کی طرف ضرور جانا ہے. ان دنوں میں جب بہت وہاں حالات خراب تھے، وہ ایریا مثلث الموت بنا ہوا تھا، وہ راستے بند تھے، تب بھی میرے مولا نے میری حمایت کی اور مجھے راستہ دیا اور میں وہاں ہو کے آیا. اس دفعہ بھی جب میں گیا تو میرے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے قافلے والے وہ سب پریشان تھے تھوڑی دیر کے لیے. مجھے سمجھ میں نہیں آئی، میں نے 2 رکعت نماز زیارت پڑھی اور اس کے بعد وہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں جناب امیر نے نماز پڑھی ہے. جناب امیر کہاں کیسے آ گئے تھے وہاں پر؟ جناب امیر اس وقت آئے تھے جب سلمان فارسی رحلت ہو گئی. اسی دن خلیفہ سوم کی مدینہ میں رحلت ہوئی. آپ نے اس کو چھوڑا اور آپ نے کائنات کے امیر نے یہ اپنی زمین کی تنابوں کو کھینچا، معجزہ طے الارض حکم ہوا، زمین کھینچی اور آپ فوراً مدائن پہنچے، جنازہ پڑھایا، نماز پڑھی، واپس آ گئے. جن کو پتا چلنا تھا ان کو پتا چلا، جن کو نہیں پتا چلنا تھا ان کو نہیں چلا اور آج تک نہیں چلا. نعرہ حیدری گئے آقا کا نام آیا کہ یہاں نماز پڑھی تھی. میری نماز کی کیا حیثیت ہے بلا، مگر آقا نے نماز پڑھی تو میں بھی سجدے دے لوں. سجدے دینے کے بعد فوراً خیال آیا کہ تو آقا کی سنت ہوئی، ابھی میں نے سلمان کی سنت پہ تو عمل نہیں کیا. چھوٹی چھوٹی یہ میری داڑھی، اس کی کیا حیثیت ہے؟ سلمان کی بڑی داڑھی تھی ماشاءاللہ. بس میرے ذہن میں جب جیسے سلمان آئے، میں سلمان کے قبر کے ساتھ ساتھ وہاں پر ماشاءاللہ اب کوئی ایسی پابندی نہیں ہے تو میں وہاں لیٹ گیا اور اپنی داڑھی کے ساتھ جھاڑو دیتا رہا. میں نے کہا سلمان فارسی میرا سلام ہو آپ کی محبت پر، اور ہم اگر آپ کے ساتھ قیامت کے دن اٹھا لیے جائیں اور آپ نے جو یہ جو عمل کرتے تھے نا کہ زہرا کی جوہری پر اپنی داڑھی سے جھاڑو لیا کرتے تھے، بھئی بڑے بڑے داڑھیوں والے لوگ موجود تھے مگر یہ توفیق صرف سلمان کے لیے تھی. اسی لیے ہاں خدا اللہ آپ کو مجھے اللہ یہ توفیق عطا فرما دے. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ہاں یہ فضائل فضیلتوں کے آنسو ہے. یہ جناب سلمان فارسی کو دیکھتے تھے، کوئی منزلت سمجھتے تھے. اس لیے سلمان کو اس حدیث میں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی آپ کو پتا چلا کہ سلمان کتنے بڑے شیعہ ہیں کہ آپ نے پیغمبر نے ایک پورا خطبہ سلمان فارسی میں دیا. کیوں سلمان فارسی پر؟
آپ پوچھتے ہوں گے میرے یہ نوجوان طالب علم اور میرے عزادار ان باتوں کو ذرا نوٹ کریں کہ عزاداری میں بھی لوگ بعض اوقات رفع اندازی کرتے ہیں کہ یہ عربی ہے، یہ فارسی ہے، یہ پنجابی ہے، یہ اردو کا ہے، یہ کراچی سے آیا، یہ دہلی سے آیا، یہ بامبے کا ہے۔ خدا کے لیے یہ لعنتیں ہیں، ان سے دور ہٹیے۔ یہی کام کس نے شروع کیا تھا؟ آپ کہیں گے جس پہ آپ ہر وقت صبح شام لعنت کرتے ہیں، وہ شخصیت ہے جس نے یہ شروع کیا، اور اس کو سلمان فارسی اس کا رسول کے اصحاب میں سب سے پہلے ہدف بنے۔ ایک شخص ہے جو بار بار کہتا ہے، جو جس کو آپ اچھی طرح جانتے ہو، کہتا ہے جو ہمارے لیے حسبنا کتاب اللہ کا بھی جس نے نعرہ بلند کیا تھا کہ میرے لیے اللہ کی کتاب ہی ہمارے لیے کافی ہے، رسول کے کہنے کی ضرورت نہیں۔ وہی شخص ہے جو سلمان کے پیچھے بھی پڑا ہوا ہے کہ یہ رسول اللہ کبھی سلمان کی تعریف کرتے ہیں، کبھی سلمان علی کے ساتھ بیٹھے ہوتے تو کہتے ہیں یا علی انت وشیعتکم الفائزون، کبھی جنگ خندق میں ان سے مشورہ لے کے خندق بنواتے ہیں۔ ان کو بڑی اہمیت دے دی ہے۔ یہ کیا ہے؟ عصبیت پھیلا رہا ہے کہ یہ تو ایرانی ہیں، فارسی ہیں، اور ہم عربی ہیں، اور یہ فضیلتیں اللہ کے پیغمبر نے اپنے قدموں تلے کچل دی تھی، ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ دل آپ کا کہاں لگا ہے؟ جو دل لگا ہوا ہے تو فرماتے ہیں سب سن لیں۔ اب سب کے سب لوگ بیٹھے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے خاموشی اتنی زیادہ ہے کہ جیسے سروں پہ طائر بٹھا دیے گئے، پرندے بیٹھے۔ رسول کہہ رہے ہیں کہ میری امت میں، میرے مسلمانوں میں، مومنوں میں اللہ نے جو 10 درجے ایمان کے پیدا کیا، یہ ہے ایک ہی ہے جو میری امت میں ان تمام 10 درجوں کے 10 درجوں کا حامل ہے اور آخری منزل پر ہے۔ لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ اس کا نام بھی کہا؟ ہاں بالکل بتاؤں گا نام۔ زبان رسالت میں آپ سے نام نکلا، وہ زبان جو وحی کے بغیر گفتگو نہیں کرتی، اپنی پاک مقدس زبان سے کہتے ہیں 10 کے 10 درجوں پر جو فائز ہے، جو بلند ترین درجے پر ہے، اس کا نام ہے سلمان۔ میری جان، میرے بال بچے، میرا نام و نمود سب ان پہ قربان ہو جنہوں نے اہل بیت کے لیے اپنی قربانیاں دی، جنہوں نے محبت کی مثالیں قائم کی۔ سلمان کا پھر آقا 9ویں نمبر پہ کون ہے؟ میں پوری حدیث پہ نہیں جاؤں گا، کسی اور موقع پہ انشاءاللہ آپ سے گفتگو کروں۔ کہا وہ ابو ذر۔ سلسلہ آگے چل رہا ہے لیکن مجھے یہیں تک لے کے آنا ہے۔ آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ جو معرفت کی گفتگو میں شروع سے کر رہا ہوں اس کے ساتھ یہ بات منسلک ہو جائے گی۔ یہ یاد رکھیے گا پیغمبر کا یہ فرمان۔ پیغمبر نے اس حدیث میں بھی کہا، اور جب مواخات کی منزل آئی، میں آپ کو رشتہ بتا رہا ہوں سلمان کا اور ابو ذر کا۔ سلمان 10ویں درجے پر ایمان کے، 9ویں درجے پر ابو ذر، بعد میں اور لوگ بن گئے، کوئی فاروق اعظم، کوئی صدیق اکبر۔ عزیزان گرامی، یہ پیغمبر فرما رہے ہیں اور ان کی کتابیں بھی بتا رہی ہیں کہ آپ نے فرمایا یہ 10ویں درجے پر، یہ 9ویں درجے پر۔ اور جب مواخات کی منزل آئی تو پھر بھی پیغمبر نے اپنی نگاہ حکمت سے لوگوں کو چنا، جہاں علی کو اپنا بھائی بنایا، ابو ذر کو سلمان کا بھائی بنایا، اور کسی کو کسی اور کا بھائی بنایا۔ میں نام لینا پسند اس لیے نہیں کرتا کہ ممبر کے اہل نہیں ہیں۔ نگاہ پیغمبر دیکھ رہی تھی، آج کا منظر نہیں، اس وقت سے لے کر قیامت تک کا منظر، کون کیا ہوگا، ان کو آپس میں اکٹھا کیا۔ جب دونوں کو اکٹھا کیا، میں بتا یہ رہا ہوں کہ 10ویں اور 9ویں درجے کا فرق بتا رہا ہوں، اور وضاحت سے بتا دیں۔ یہ ایک 10ویں درجے پر ہے ایمان کے، دوسرا 9ویں درجے پہ۔ شیراجی صاحب میری اس گفتگو کو تھوڑی دیر کے لیے توجہ سے سنیے گا، بہت سے مسائل ہمارے حل ہو سکتے ہیں اس سے، بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں، ہمیں آپس میں جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ہم اس حدیث کی ڈیپتھ میں چلے جائیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پیغمبر نے فرمایا، ابو ذر کو ساتھ بلایا، سلمان کو بلایا، دونوں کو بھائی بنایا، پھر ابو ذر کے کان میں کچھ کہا۔ ابو ذر سے پوچھا گیا کہ کیا کہا تھا رسول اللہ نے؟ ابو ذر نے کہا، مجھے میرے مولا کائنات نے، آقا نامدار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو ذر سلمان کے ساتھ تمہاری اخوت تو ہم نے قائم کر دی ہے، مگر ایک بات کا خیال کرنا، کبھی سلمان کے ایمان کو جاننے کی کوشش نہ کرنا۔ کہا، آپ نے فرمایا کہ اگر تم نے یہ جاننے کی کوشش کی اور یہ جان لیا کہ سلمان کے دل میں کیا ہے تو تمہاری تلوار سلمان کو قتل کر دے گی۔ سلمان یعنی آپ یہ اندازہ کیجئے، میں اور آپ تو کسی کھاتے میں بھی نہیں ہے۔ گزارش
ہے، 10 بستہ گزارش ہے، کہیں بھی نہیں ہے. ہمارے آباء و اجداد اور مجتہدین اور آیت اللہ بھی کہیں نہیں ہے. سب کو اپنی اپنی فکر پڑی ہے. یہاں رسول کی زبان سے جو نمبر 10 پہ ہے اور جو نمبر 9 پہ ہے، اس ایک درجے کا فرق اتنا ہے. میں اب اس سے استنباط کرتے ہوئے جو گفتگو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ بھی لوگوں کے ایک دوسرے کے ایمان اور عقائد پر اور ان کی ڈیپتھ میں جانے کی کوشش نہ کیا کیجیے. یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں بیٹھنے والے سے درجات یہاں بیٹھنے والے کے زیادہ ہو، بالکل ہوتا ہے ایسا. اب میں کسی کی تذہیب کو توہین نہیں کرنا چاہتا، مگر یہ درجات بلند ہیں، اسی لیے آپ کو پتہ بھی نہیں ہے. تو اللہ نے آپ کو علم دیا، تو آپ یہی چیز اگر ذہن میں رہے کہ نہ معلوم کس کی مجلس میں کس کا آنا خوشنودی زہرا کا سبب بن گیا. تو اسی لیے آپ نے دیکھا جو ہمارے بزرگ تھے، جب انہوں نے عزاداری کا سلسلہ شروع کیا اور اس رسم کو ایک تقویت بخشی، تو کیا ہوتا تھا، جو بڑے سے بڑا آدمی ہوتا تھا وہ جوتیوں کے پاس جا کے بیٹھتا. جوتیوں کے جا کے یہ عاجزی اور یہ انکساری آل محمد کو بہت پسند ہے. ہاں، میں جناب سید سجاد کی گفتگو کر رہا ہوں اور یہ گفتگو بھی وہیں جا رہی ہے. سید سجاد آپ نے کمیت اسدی کو بلایا، آپ نے کسی شاعر کو بلایا، کہا کہ میرے بابا کے لیے مرثیہ کہو، اور اس نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا. آپ مجلس میں سامنے بیٹھے تھے، تھوڑی دیر میں جب اس نے گریہ کرنا شروع کیا، آپ مجلس کو چھوڑ کے پیچھے چلے گئے. جہاں جوتیاں تھیں نا، امام جا کے وہاں بیٹھ گئے. بس مجھے وہ کچھ نہیں کہنا عزیزو، بہت بڑی بات میں نے کہہ دی. کائنات کا معصوم امام مجلس میں آنے والوں کی کتنی قدر و قیمت کو سمجھتا ہے، اور اس گھر کی کیا اہمیت ہوگی جس کے لیے فراج صاحب کوشش روزانہ آپ کو کہتے ہیں کہ وہ خریدنا ہے امام کا گھر. امام فرماتے ہیں جس جگہ جتنی دیر کے لیے میرے حسین مظلوم کا ذکر ہوتا ہے ہمارے جد کا، اتنی دیر کے لیے اللہ اس علاقے کو حرم امام حسین قرار دے دیتا ہے. اسی لیے استجابت دعا کی منزل ہے یہ مقام، کیسا بھی کیوں نہ ہو، جہاں ذکر حسین ہو رہا ہے جتنی دیر تک ہے یہ شاید. لیکن اگر آپ ایسی جگہ بنا لیں گے جہاں ہر وقت فرشتوں کا نزول ہو اور آپ کے لیے وہ باقیات و صالحات میں شامل ہو جائے، ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھیے تاکہ آپ کی کمیونٹی کو یہ توفیق حاصل ہو. ایک شخص آیا، کل سے انشاءاللہ آپ کا ویکینڈ شروع ہو جائے گا. آپ کے لیے یہ بھی ایک اللہ کے حضور میں سجدہ شکر اضافی کرنے کی ضرورت ہے. اس دفعہ ماہ محرم کے آخری یہ جو پہلے عشرے کے آخری ایام ہے، وہ بہت سے لوگوں کے لیے جو بہت مصروف ہو جایا کرتے ہیں، وہ بہانہ بھی باقی نہیں رہے گا. کل سے پھر سلسلہ چھٹیوں کا ہے اور پھر ہماری گفتگو ہے اور ماتمداری ہے، یہ سلسلہ انشاءاللہ بڑھتا رہے گا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نماز غفیلہ کی طرف آپ کی توجہ امام زین العابدین علیہ السلام کی زبان سے کراتا چلوں. امام فرماتے کہ ایک امام کے پاس ایک شخص آیا اور اس شخص نے، یہ کب کی بات ہے یہ بھی بتاتا چلوں، یہ اس وقت کی بات ہے جب واقعہ کربلا ہو چکا، اور آپ ایک روایت کے مطابق آپ شام میں قید خانے میں تھے، اور ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا کہ اے فرزند رسول، مجھ سے بڑی خطا ہوئی، میں فوج یزید میں تھا، میں نے آپ کے بابا کے شہید کرنے والوں اور قاتلوں میں میرا نام ہے، میں ان کے ساتھ اس عمل میں شریک تھا. اگرچہ میں نے ان کو قتل ذاتی طور پہ نہیں کیا، لیکن اس فوج میں تھا اور مجھے احساس ہے کہ میں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے. کیا میرے لیے بھی کوئی راستہ ہے کہ میں اس انجام سے یا وہ جہنم کی وادی سے مجھے نجات مل سکے؟ پیغمبر کے نواسے نے تھوڑی دیر توقف کیا، پھر اس نے پوچھا اور یہ کہا کہ آقا اور مولا یہ ابن رسول اللہ، مجھے یقین ہے کہ جہنم کی آگ مجھے ضرور جلائے گی، میں نے پیغمبر کو اذیت دی ہے، اور لیکن کوئی راستہ تو ہونا چاہیے، آپ کو ہر حال میں کوئی راستہ بتانے والے ہیں، آپ کو اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا. آپ نے فرمایا ہاں راستہ ہے. آپ نے فرمایا کہ تم نماز غفیلہ پڑھا کرو. میں نماز غفیلہ کیا ہے؟ کہا یہ وہ نماز ہے جو غفلتوں میں کیے گئے عمل معاف کرا دے. جب نماز غفیلہ کرو
مجھے اس کو یہاں تک اس لیے لانا ہے کہ یہ نماز مفعلہ 2 رکعت نماز ہے، اور نماز کے جو احکامات ہیں جو صاحب مجھ سے جاننا چاہیں وہ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، اور اگر مجھے میرے نوجوانوں میں سے کسی نے تعاون کیا تو میں لکھ کے بھی دے سکتا ہوں۔ ویسے یہ نماز انٹرنیٹ پہ جو لوگ سرچ کر سکتے ہیں ان کو بھی مل جائے گی، مگر مجھے یہ صرف بتانا ہے کہ نماز مفعلہ اتنے بڑے گناہ گار کو دی کہ تم بھی، تمہارا عمل، تمہارا گناہ بھی معاف ہو سکتا ہے۔ اور اس نے میں اس روایت کا اگلا جملہ سنیے، جب یہ روایت یہاں تک پہنچی، جب یہ جملہ کہا تو جناب سید سجاد کے ساتھ ساتھ پردے میں جناب زینب موجود تھی، اور جناب زینب نے ایک مرتبہ جناب سید سجاد کو اندر بلایا اور پوچھا کہ یہ کون تھا، اور امام وقت ہیں آپ، لیکن مجھے بتائیے کہ آپ نے اس کو کون سی ایسی دعا دی کہ جس سے میرے بھائی حسین کا قاتل بھی بخشا جائے گا؟ تو یہاں تو حکم یہ ہے کہ جس نے سن بھی لیا اور سننے کے بعد بھی راضی ہو گیا حسین کے قتل پر، وہ بھی قاتلان حسین میں شامل ہے۔ جو سننے کے بعد، جب کبھی یہ سینچریز بعد بھی، آج بھی اگر کوئی شخص دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس کا کوئی تعلق کربلا سے نہیں ہے، لیکن حسین کا تعلق پوری رہتی کائنات، باقی کائنات تک باقی ہے۔ اس لیے کسی نے اگر سنا اس واقعے کو اور پھر سننے کے بعد بھی وہ راضی رہا اور اس نے احتجاج نہ کیا تو پھر وہ قاتلان حسین میں شامل ہے۔ یہ معصومین کا متفقہ رائے۔ جناب زینب نے جب یہ پوچھا ہے تو سید سجاد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہتے ہیں پھوپھی اماں، میرا بحیثیت امام کے فرض تھا کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں اس کو راستہ بتا دوں، لیکن آپ یقین کیجئے کہ آپ کے بھائی کے قتل میں شریک ہونے والا کبھی بخشا نہیں جائے۔ پھر آپ نے فرمایا، یہ پھر آپ نے جو ان سے کہا یہ اگر وہ عمل کر لے، فرمایا اللہ نے اس کی قسمت میں نہیں لکھا کہ یہ نماز پڑھ سکے۔ میرا بتانا اپنی جگہ، تو میں اس نے تو پڑھنا نہیں تھا، لیکن اگر نماز مولا نے بتائی تھی اور وہ آپ تک پہنچی ہے، پہلے بھی پہنچی اور آج میں بھی پہنچا رہا ہوں، تو پھر ضروری ہو گیا کہ مولا نے جو ہم سے غفلت میں کوئی، تو مولا اپنے چاہنے والوں اور اللہ کے راستے پر رہنے والوں کے لیے کچھ بتا کے گئے ہیں، اس کی اہمیت اتنی ہے۔ لیکن جناب زینب کو فرمایا کہ اس کو اللہ توفیق ہی نہیں دے گا کہ یہ نماز پڑھ سکے۔ تو یاد رکھیے، توفیق اللہ اسی کو دیتا ہے جس کی توبہ کو قبول کرنا۔ ویسے تو قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ توفیقات کی گفتگو ہے۔ یہ جہاں ہم موجود ہیں یہاں بھی ہم توفیق مانگنے آتے ہیں۔ جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی کہ اللہ نے جب سے سلسلہ وحی کو بند کیا اس کے بعد سے اب تک جو آسمان سے سب سے قیمتی چیز اترتی ہے اس کا نام ہے توفیق۔ توفیق پر گفتگو، یا آپ کو توفیق ملے گی تو آپ سینٹر کے لیے اپنی جیبوں کو کھولیں گے، اپنی چیک بکس پہ ہاتھ رکھیں گے، آپ اپنی ذات کے لیے جو بڑے بڑے محل اور اچھے سے اچھے گھر کی خواب رکھتے ہیں اور خیال کرتے ہیں، اپنے آقا اور مولا کے لیے سوچیں گے کہ ان کا ذکر کہاں ہونا چاہیے، اور پھر اس کے لیے کوئی کسی قسم کا ظاہری یا دنیاوی ریوارڈ نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ مجھے لوگ ریکگنائز کریں یا مجھے یہ سمجھیں یا میرے لیے ایسا کریں۔ خدا آپ کو اور آپ کے قائدین کو توفیقات خیر سے نوازتا رہے۔ تو جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی اس گفتگو پر پہنچ کے بس مجھے، کیونکہ میرا وقت بھی تقریباً ختم ہونے والا ہے اور مجھے بہت سی اور باتیں، ایک مرتبہ آپ ذرا بلند آواز سے درود پڑھ لیجئے۔ پوری حیات طیبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کی متقاضی ہے کہ ہر منزل پر پیغمبر کو پہچانا جائے، اور پہچاننے کا تقاضا یہ ہے کہ جو آپ نے فرمایا اس پر عمل کیا جائے۔ صرف پہچان کے آپ جو ہیں وہ نہیں آپ کے لیے کافی ہے، کیونکہ اطاعت جو ہے عبادت اللہ کی اور اطاعت رسول اللہ کی۔ عبادت کے لیے اللہ، ان اعبدونی، میری عبادت کرو، میری خود کہہ کے، کہیں آپ کو قرآن مجید میں انشاءاللہ کسی منزل پر ان آیات کی طرف بھی اشارہ کروں، کہیں اللہ کہتا ہے کہ میری عبادت کرو، میری پرستش کرو، میرا حکم مانو، اور کہیں کہتا ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، کہیں میں کہتا ہے، کبھی ہم کہتا ہے۔ یہ کیوں کہتا ہے؟
یہ بھی کچھ جو اہل نظر ہیں تو افلو یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ ان کے لیے یہ تدبر کرنے کی باتیں ہیں۔ تو پروردگار آپ کا اتنا رحیم اور جواد و کریم ہے کہ اگر اس کے اپنے کسی عمل میں ہے، ہر چیز کا خالق وہ، مالک بھی وہی ہے، اگر اس میں کہیں فرشتے بھی شامل ہو جائیں تو پھر کہتا ہے نحنو، ہم نے پیدا کیا، خلقنا السماوات والارض، معلوم ہوا کہ جو فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ اس طرح زمین کو پیدا کرو، اس طرح آسمان کو پیدا کرو، ان کو بھی اپنے عمل میں شریک کر لیتا ہے اور ان کے کریڈٹ کو بھی ختم نہیں کرتا۔ لیکن جب منزل عبادت آتی ہے تو پھر اس منزل پر فقط اپنی عبادت کے لیے جاتا ہے، اور اسی لیے اس نے ایک اور جملہ کہا جہاں اطاعت کی منزل آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ سارے عبادت گزار، عبادت کا مقصد کیا ہے؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے زمین و آسمان میں جتنے انس ہیں، جتنے انسان ہیں، جتنے جن ہیں، سب کے سب پیدا کیے فقط ایک مقصد کے، الا لیعبدون، فقط اس لیے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ اب وہ عبادت کیا ہے؟ اس لیے تو میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ عبادت کا مفہوم جن چند خاص قسم کے مولویوں نے یا کتابوں نے نماز اور روزے تک محدود کر دیا ہے، وہ نہیں ہے۔ زندگی کا ہر سانس، آپ چلیے جناب امیر کے پاس، مشکل کشا عالم سے پوچھتے ہیں عبادت کا مفہوم کا، کہا وہ دن، تم سمجھتے ہو عید کے 2-4 دن ہیں، کہا ہر وہ دن جب مومن کا معصیت میں سفر بسر نہ ہو اور اللہ کی فرما برداری میں گزر جائے، وہ اس کے لیے عید کا دن ہے۔ معصیت سے دوری، تو کوئی چیز، اور معصیت کیا ہے؟ جہاں اللہ نے کہا یہ نہیں کرنا تو اس کے ڈونٹس کو اس پر عمل نہ کرے اور اس کے ڈوز کو کبھی اس سے پرہیز نہ کرے، جو اس نے کہا ہے کرو تو پھر وہ کرے۔ اوامر الہی کا ماننا اور نواہی الہیہ سے دور رہنا، یہ مومن کی نشانی ہے، اور مومن اپنے آپ کو اپنے اندر اخلاص بھی اسی لیے پیدا کرتا ہے، تزکیہ نفس کا طریقہ بھی یہی ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ گفتگو جناب امیر علیہ السلام کا جو قول میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اگر آپ اس کو پورے اعتبار، پوری انہماک سے دیکھنا چاہیں کہ پوری زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ عبادت اللہ کے لیے ہے اور اطاعت رسول اللہ کے لیے۔ قل، اے رسول، لوگ تمہارے پاس آتے ہیں، میں قرآن سے دلیل دینا چاہ رہا تھا، بس یہ دلیل دے کے ہم انشاءاللہ یہیں سے سفر ہمارا کربلا کی طرف چلے گا، کیونکہ کربلا اسی اطاعت کا سفر ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے رسول، یہ لوگ تمہارے پاس آتے ہیں نا، ساری رات عبادتوں میں گزارتے ہیں، مسائل پوچھتے ہیں، طہارت کے مسائل، نماز کے، روزے کے مسائل، یہ سب کچھ تم ان کو بتاتے ہو، اور یہ کہتے ہیں کیا ان طریقوں سے، یہ جو آپ نے بتایا، ہم اللہ کے ساتھ محبت کر سکتے ہیں؟ قرآن کی نص ہے، اور آپ سب قرآن فہم لوگ ہیں، اور مسلمان جہاں جہاں ہیں اور جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے یا پہنچے گی، ضرور غور کیجئے گا کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو، معلوم ہوا کہ کسی نے خواہش کا اظہار کیا ہے، کسی نے رسول سے پوچھا ہے کہ ہم کیا نماز، روزوں، عبادتوں کے ذریعے اللہ سے محبت ہو جائے گی، ہماری اسٹیبلش ہو جائے گی، پکی بات ہے یہ، تو کہا کہ اے رسول کہو ان سے، اللہ حکم دے رہا ہے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو، فاتبعونی یحببکم اللہ، تو پیغمبر کہو نہیں، صاف صاف ان کو بتاؤ کہ اگر تم چاہتے ہو اللہ سے محبت کرو تو میرا اتباع کرو، اللہ کہہ رہا ہے میرے رسول کا اتباع کرو، پھر فقط اللہ سے محبت نہیں کرو گے، ہم تمہارا درجہ بڑھا دیں گے، یحببکم اللہ، ہم تم سے محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ تو اتباع رسول کی منزل ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اور جس نے رسول کی اطاعت کی، قرآن نے ارشاد فرمایا اس نے اللہ کی اطاعت کی، تو رسول کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت باہمی ہے، رسول اللہ کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، تو اللہ کا رسول مطیع الہی ہے اور ہم سب مطیع رسول، مطیع رسول نے جس کے ہم مطیع ہیں، اس نے ارشاد فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں، ایک کتاب الہی ہے اور ایک میری عطرت کا قرینہ ہے، دونوں کو دیکھتے رہنا، ایک کو پڑھنا ہے دوسرے پہ عمل کرنا۔ محمد آل محمد صلوات۔ حسین کربلا سے چلے
اور منازل سفر کی طے ہوتی رہی. آج 6 محرم ہو گئی اور آج وہی حسین جو مجسم رسول خدا ہے، جو نفس رسول ہے، جو منیت رسول کی منزل پر فائز ہے. اور ایک منزل ایسی بھی آئی عزیزو کہ اسی رسول کے اس نواسے کو اپنا تعارف کرانا پڑا میدان کربلا میں. میدان کربلا میں تعارف کراتے ہوئے کہا من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا اعرفہ. ہاں میں تمہیں اپنا تعارف کراؤں، جو مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا میں اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں کون ہوں. میں حسین ہوں، میں علی کا لال ہوں، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں. میرے لیے یہ آیات قرآنی نازل ہوئیں. ارشاد اپنا خطبہ دے رہے ہیں، فصیح و بلیغ خطبہ ہے کربلا کے میدان میں عزیزو. مگر مجھے ابھی اس خطبے سے آگے بڑھنا ہے، کیونکہ مجھے آج کی جو منزل ہے نا، اور آپ نے جس زیارت کا اور جس تمسک کے لیے آپ تیار ہو رہے ہیں کربلا میں، وہ بہت عظیم الشان منزل ہے. ایسی منزل ہے کہ پوری تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اور اس کے لیے ایک مرتبہ مجھے جب میں اس منزل کا تصور ذہن میں لاتا ہوں تو یکلخت ایک آواز استغاثہ ہے جو صحرائے کربلا میں گونج رہی. حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ. ہے کوئی جو میری مدد کرے حرم رسول اور ناموس رسول کی حفاظت کے لیے؟ کوئی ہے جو ہماری مدد کرے؟ تو یہ آواز استغاثہ اور یہ صدائے غربت کا ہوکا، یہ غربت کا جو ہوکا ہے، یہ پیغمبر کے نواسے نے دیا. اس کے جواب میں علماء اور مفسرین نے لکھا ہے کہ کائنات کی ہر روح تڑپی. جبریل فرشتوں کی طرف سے آئے، زعفر جن جنوں کی طرف سے آئے، انبیاء کی ارواح پیش ہوئی. حسین ہم کچھ کر سکتے ہیں، مگر حسین یہ جو استغاثہ تھا وہ اس وقت کے لیے نہیں تھا. وہ استغاثہ ہمیشہ کائنات جب تک موجود ہے، اور آپ اور میں ہمارے لیے بھی، آنے والی جنریشن کے لیے وہ استغاثہ چل رہا ہے. منزل امتحان پر سب لوگوں نے اپنی مدد کو پیش کیا. میدان کربلا میں علماء نے لکھا اور علماء مقاتل نے لکھا کہ 2 آدمیوں پر اس کا عجیب سا اثر ہوا. دونوں بیٹے ہیں حسین کے، دونوں آقا حسین کے بیٹے ہیں. ایک بیمار ہے اور ایک طفل نو یعنی 6 ماہ بچے. دونوں پر اثر ہوا. حسین کی آواز کا خود اپنی اولاد پر اثر ہوا، اور اس اولاد کے اثر میں ایک کو دیکھا امام حسین نے جیسے ہی استغاثہ ختم کیا ہے نا، پہلا استغاثہ، تو آپ نے دیکھا کہ سید سجاد اپنے خیمے سے لڑکھڑاتے ہوئے باہر نکلے، زمین کربلا کی طرف چلے، وہاں سے ایک ٹوٹی ہوئی تلوار کو اٹھایا اور بابا کی نصرت کے لیے کہتے چلے لبیک یا حسین. کہا لبیک آقا میں حاضر ہوں، میرے بابا میرے امام وقت میں حاضر ہوں. اور یہ کہتے ہوئے سید سجاد میدان کربلا کی حسین لب کے اپنے بیٹے کو سنبھالا، سید سجاد کو ساتھ لیا. سجاد تمہاری منزل کچھ اور ہے، تم نے بے حسین کاروان کی قافلہ سالاری کرنی ہے. سجاد کو لے کے خیمے میں لٹایا. اب جو خیمے سے لٹا کے باہر نکل رہے تو ایک شور و غوغا ہے، بلند ہے، ماتم کی صدا ہے. رباب کے خیمے میں اصغر نے اپنے آپ کو صدائے استغاثہ سننے کے بعد جھولے سے نیچے گرا دیا. یہ دوسری تاثیر تھی، دوسرا اثر تھا کہ حسین اس کے پہنچے. کہا کیا ہوا؟ جناب زینب سے پوچھتے ہیں. کہا رباب کے خیمے میں یہ انقلاب برپا ہو گیا، آپ کی آواز آئی اور علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے تڑپ کے نیچے گرایا. آپ نے کہا بچہ میرے پاس لا کے دو. امام نے جناب علی اصغر کو لیا. روتے ہوئے علی اصغر کے کانوں میں کچھ کہا. اللہ ہی بہتر جانتا ہے عزیزو کیا کہا ہوگا، مگر ہمارے مفسرین نے کہا کہ جہاں جہاں جب آخری بات ہوتی تھی تو حسین ایک مرتبہ بتاتے تھے. حسین کا بیٹا تڑپ رہا تھا شہادت کی خاطر. حسین نے کان میں یہی کہا ہوگا کہ بیٹا زیادہ وقت نہیں رہ گیا ہے، محضر شہادت میں تمہارا نام ہے. اگرچہ علی اکبر چلے گئے، قاسم چلے گئے، عباس چلے گئے، اون و محمد قربان ہو گئے،
محمد ابن مسلم بھی گئے, عقیل کی اولاد بھی گئی, جعفر کی اولاد بھی گئی, سب کے سب چلے گئے, میرے یار و انصار سب چلے گئے. بیٹا پریشان نہیں ہونا, میری آواز استغاثہ جو بلند ہوئی تو میں تمہیں بتا رہا ہوں تمہارا نام بھی شہادت کے محضر میں شامل ہے. جو کچھ بھی کہا, اور اس کے بعد علی اصغر خاموش ہوئے. آپ نے اپنے رباب سے کہا میں تمہارے بیٹے کو پانی پلانے کے لیے لے کے جاتا ہوں. روایات کہتی ہیں رباب نے کہا میرے وارث جو بھی صبح سے گیا ہے واپس نہیں پڑتا, میرا بیٹا واپس آئے گا. خدا کی قسم حسین نے وعدہ کیا, اور حسین نے وعدہ سچ کر دکھایا. وہ صادق الوعد تھے, وہ کریم ابن کریم تھے. کہا رباب جو بھی کچھ ہو جائے میں پانی پلانے جاتا ہوں, پانی نہ بھی ملا تب بھی حسین ہوں, وعدہ کرتا ہوں کہ بیٹے کو تیرے واپس لے کے آؤں. اسی لیے عزیزو چھوڑ کے آ سکتے تھے مگر لے کے آئے, وعدہ کیا تھا. جب وہاں پہنچے ایک منظر علماء نے لکھا ہے کہ اپنی چادر کو, اپنی ابا کو جناب علی اصغر کے اوپر ڈال دیا تھا کہ سورج کی تیز کرنیں معصوم کے چہرے پر نہ پڑے. عزیزو ابھی تو یہ منظر ہے, پھر تھوڑی دیر میں جب کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا تو ایک مرتبہ حسین آخری منزل پہ گئے اور کہا اے فوج یزید, اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ حسین اس بچے کے بہانے اپنے لیے پانی مانگ رہا ہے تو میں بچے کو تپتی ریت پہ لٹا دیتا ہوں, تم میں سے کوئی آ کے پانی پلا دے میرے معصوم کو. امام نے اتمام حجت کیا, اپنی ابا کو گرم جلتی ہوئی ریت پر بچھا دیا. اور تاریخ نے عجیب جملہ کہا, میں کیا کروں, کیسے پڑھوں میں, میری ہمت میں جواب دے رہی ہے. مگر عزیزو اپنے اس بچے کو جب چادر پہ لٹایا, حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا ایک مرتبہ گرمی اتنی تھی کہ علی اصغر کو چادر پہ جو لٹا کے ہٹنا چاہا تو میں نے بچے کو دیکھا جیسے بے آب کے مچھلی تڑپتی ہے. صحرائے کربلا کی گرم ریت پر اصغر تڑپے, کوئی آدمی نہیں آیا, کسی نے پانی پلانے کی. ہاں اتنا ضرور ہوا کہ عمر ابن سعد کی آواز بلند ہوئی اور اس نے کہا, ہرملہ سے کہا اقطع کلام الحسین, حسین کے کلام کو قطع کر دے. اگر حسین کی یہ گفتگو باقی رہی تو میری فوج میرے خلاف ہو جائے گی. اس ڈر سے اس نے ہرملہ کو حکم دیا. ادھر ہرملہ نے تیر کے لیے کمان کو سنبھالا, ادھر حسین نے اپنے لال کو اپنی گودی میں واپس لیا. لال میرے لال تیری قسمت میں یہی تھا میرے لال. اور ایک مرتبہ اللہ سے گفتگو کرتے ہوئے جو گفتگو آئی ہے اس میں کہا اللہم تقبل ھذا القربان, اے اللہ میری ساری قربانیاں تو نے قبول کر لی, اب یہ میری چھوٹی سی ایک ہیرے کی کنی ہے جو میری گود میں ہے, یہ چھوٹا سا لال ہے رباب کا, اس کی قربانی بھی قبول فرما. بس اتنا. ابھی حسین بات کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ ہرملہ نے ایک ایسا تیر جس کے 3 شعبے ہیں, 3 حصوں پہ لگا ہوا ہے, 3 پھل ہیں اس کے. اور تاریخ میں ایک انڈین ہندو مورخ ہے, اس نے اس پر تحقیق کی ہے. عزیزو میری سامنے میری نظر سے وہ تحقیق گزری ہے. وہ لکھتا ہے کہ یہ جو پھل ہے نا, جب علی اصغر کی طرف چلایا گیا, خدا کی قسم اس نے کہا میں نے پوری تحقیق کی ہے کہ اس کا وزن کتنا تھا. کہتا ہے اس کا وزن صغیر کے وزن سے, کے جسم کے پورے وزن سے زیادہ تھا. ششمائے کا کتنا وزن ہو سکتا ہے؟ میں کہا اتنا وزنی تھا وہ تیر, جو جناب علی اصغر کے گلے میں لگا, اور جب گلے میں لگ گیا ہے تو پھر حسین کے بازو سے نکل کے باہر نکلا. امام حسین علیہ السلام کے بازو بھی زخمی ہوئے. آپ نے اس خون کو مجتمع کیا, جمع کیا, اپنی داڑھی پہ خطاب کیا, مجھے بس آپ کو ساتھ لے کے چلا. ایک مرتبہ ذہن میں آیا کہ اب میں کیا کروں, ماں کے سامنے کیسے لے کے جاؤں. بھائی ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے عزیزوں, میری آزادار بہنوں اور بیٹیوں, جب حر کے بیٹے کی شہادت ہوئی تھی, میں آپ کو یاد کراتا چلوں, حر کے بیٹے کی, علی ابن حر کی شہادت ہوئی تھی نا, وہ بھی باپ سے پہلے شہید ہونے آ گیا تھا. تو ایک مرتبہ حر ان کو دفن کرنا چاہ رہے تھے اور میت کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھے تھے, تو حسین آگے بڑھ گئے. حر ہماری شریعت اسلامی اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ جوان بیٹے کی میت باپ اٹھائے. آج تو اب لاشا اٹھائے ہوئے ہیں خود, کوئی نہیں ہے جو آگے بڑھ کے کہہ دے کہ اے شریعت کے پاسبان, اے شریعت کے پاسدار, ہم ہیں نا موجود, آپ بیٹے کی لاش نہ اٹھائیں. مگر منزل تو اس سے کہیں آگے جا رہی ہے. ایک
مرتبہ مجھے رسول اللہ کی بھی بات یاد آ رہی ہے. حضرت ابراہیم تھے نا، بیٹے تھے رسول اللہ کے بیٹے، جن کو اللہ نے قبل از وقت زندگی واپس لے لی، اس لیے کہ یہ پوچھا تھا رسول سے کہ حسین چاہیے یا ابراہیم، تو رسول اللہ نے کہا مجھے حسین چاہیے. حسین چاہیے اس لیے کہ دین کی بقا چاہیے. حسین کی بقا میں ابراہیم کی موت تھی. ابراہیم جب چلے گئے رسول اللہ زار و قطار رو رہے تھے اور لاش کو قبر میں اتارنا تھا سامنے. تاریخ کے واقعات بیان کر رہا ہوں، میرے ساتھ ساتھ 2-3 منٹ کی گفتگو ہے. مگر ایک مرتبہ جب لاش کو ہاتھ میں اٹھایا تو پھر علی کو کہا علی تم اس لاش کو لے لو اور قبر میں اتارو. اچھا نہیں ہے کہ میں بحیثیت باپ کے اس لاش، یہ سنت بن جائے گی، لہذا میں نہیں چاہتا کہ یہ میری بات سنت بنے. آج رسول اللہ کی طرف رک کر کے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کربلا کا میدان ہے، ششمہال یسر ہے، تیر لگ چکا ہے، خون چہرے پہ خضاب ہو چکا ہے، اور حسین نے رباب سے وعدہ کیا ہے میں تیرے لال کو واپس لے کے آؤں گا. اسی کشمکش میں ہے. ایک مرتبہ حسین کا وعدہ ہے، دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ یہ منظر ماں کیسے برداشت کرے گی. بس عزیزو ایک مرتبہ بس جو آپ عمل عاشور میں عمل کرتے ہیں نا کہ رضن بقضائه وتسلیما لامره انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ ان جملوں کو حسین نے 7 مرتبہ پڑھا. آگے کی خیمے کی طرف گئے، پھر خیال آیا نہیں میں وقت کا امام ہوں، میں باپ ہوتے ہوئے اس لاش کو اٹھائے ہوں، ارے اس لاش کو اس کی ماں کو کیسے دوں گا. 7 مرتبہ. اس کے بعد خیمے کی طرف آگے بڑھے، رباب کو آواز دے کے بلایا، رباب خیمے سے باہر آ جاؤ. باہر آئی. رباب جانتی ہو میں کون ہوں؟ بس عزیزو رباب سے پوچھ رہے ہیں ایسی منزل پر. ابھی رباب کو اندازہ تو ہو چکا ہوگا عزیزو، لاش میں سے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، ابا کے اندر چھپایا ہوا ہے کچھ، چہرے پہ خون ظاہر ہے. مگر امام پوچھتے ہیں رباب میں کون؟ کہا آپ میرے وارث ہیں. کہا اور کیا ہو؟ کہا آپ حجت خدا ہیں. کہا اور کیا ہو؟ کہا آپ امام وقت ہیں. تو کوئی امام وقت کا حکم میں تمہارا امام ہوں؟ کہا ہاں. کہا میرا حکم مانو گی؟ کہا بالکل مانو گی، میرے دین کا حصہ ہے یہ. آپ نے فرمایا تو پھر رباب تم چپکے خاموش میرے پاس چلی آؤ، میرے پیچھے پیچھے آؤ، ایسے پیچھے پیچھے آؤ کہ زینب کو خبر نہ ہو، میری فاطمہ جائی کو خبر نہ ہو، میری بہن کو پتہ نہ چلے. خدا کی قسم رباب نے اپنے زخمی جگر کے ساتھ حسین کے پیچھے پیچھے سفر کیا. مقتل سے تھوڑی دور چلی گئی. خدا آپ کو وہ منظر دکھائے، وہ مقام میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جس کو مقام علی اصغر کہتے ہیں، جہاں جناب علی اصغر کو تیر لگا. اور پھر وہ مقام بھی جہاں حسین نے چھوٹی سی قبر کھودی. اب جو قبر کھودنے لگے تو علی اصغر کی لاش کو رباب کو دیا. رباب اس لاش کو تھام لو. رباب نے تھاما، لاش کو تھاما، زخمی گلو کو پیار کیا. مگر امام وقت کی تاسی اور پیروی کر رہی ہے. امام نے قبر کھودی، قبر میں رباب سے لے کے لاش کو قبر میں لٹایا. مگر عزیزو جب بھی کبھی آپ نے کسی مردے کو دفن کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، جب دفن کر دیتے ہیں پھر اس کے اوپر مٹی ڈالنے سے پہلے کوئی بیچ میں کچھ اینٹیں، کچھ تختے، کچھ لکڑی رکھی جاتی ہے. حسین کے پاس کوئی چیز نہیں ہے. جب کی ہوئی تختی ریت کو علی اصغر کے گالوں پہ ڈال دیا. من اللہ فاطمہ کا لال آپ کی گریہ اور رضاداری کو قبول فرما دے. علی اصغر کا ذکر ہے، رباب کا دل ٹوٹا ہوا ہے. بی بی آپ نے کمال کیا، بی بی آپ نے صبر کا کمال دکھایا. آپ تو مقام عصمت پہ بھی نہیں تھی، مگر امام سے وفا کی. وہی رباب کا وہی جھولا ہے خالی. جب واپس پلٹ کے آئی تو خالی جھولے کو دیکھا. ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ غش کھا کے گر گئی. اب جو غش سے ہوش میں آئی تو دیکھا حسین رو رہے ہیں. بس میرے آخری الفاظ عزادارو، میری بیویوں، جہاں جہاں یہ لفظ ذہن میں آئے یاد کر لینا. اور علی اصغر کو یاد کرنا. میرے آخری 2 جملے، زیارت اس کے بعد آئے گی، زیارت کو نپٹ کے بھی رباب کو پرسا دینا. مگر رباب کی آنکھ کھلی، دیکھا حسین آقا رو رہے ہیں. جناب امام حسین کو روتے ہوئے دیکھا. ایک مرتبہ ہلا
بس امام مجھے بھی ایک سوال کا جواب دے دو. کہا رباب کیا کہتی ہو؟ کہا رباب کہتی ہے مولا یہ بتائیے میں کون ہوں؟ کہا تم اصغر کی ماں ہو؟ کہا میں کچھ اور بھی ہوں. کہا ہاں تم فاطمہ کی بہو ہو. ایک مرتبہ جب یہ جملہ سنا ایک مرتبہ کہتی ہے میں فاطمہ کی بہو. میرے آقا حسین آپ نہ روئیے میں اصغر پہ صبر کر لوں گی. ارے فاطمہ کے لال کو روتے ہوئے نہیں دیکھ والی اصغرا واہ حسینہ والی اصغرا سلام تم نہیں آئے ننگے مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے ننگے مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے ننھے مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے ننھے مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے ننھے مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے ننھے مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے ننھے مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے ننھے مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے ننھے مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے ننھے مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے شاہ کو آئے جانے مادر تم نہیں آئے ننھے مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے ننھے مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے ننھے مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے ننھے مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے